بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے ہیں جو گزشتہ دن عربی رسم الخط میں حلوہ لکھا ہوا ڈیزائن شدہ کپڑے پہن کر ایک خاتون نکلی اور لوگوں نے اسے گھیر لیا بازار میں، اور لوگوں کو شبہ ہوا کہ مقدس کلمات کی توہین کی جا رہی ہے یا توہین کرنے کا راستہ کھولا جا رہا ہے، اور لوگوں نے گھیر لیا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میڈیا کے ہاتھے بھی یہ واقعہ چڑھا اور لوگوں کے ہاتھے بھی، تو اس میں جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ شیطان کے 70 نورانی داؤ ہیں، وہ کسی نورانی داؤ کو ہی پہن کر لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ بھی کچھ اس طرح کا ثابت ہوا۔ اصل میں لوگوں نے جو احتجاج کیا اس کے پیچھے ایک مثبت وجہ موجود تھی، وہ یہ تھی کہ جوتوں کے نیچے خاص رسم الخط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر توہین کا ایک زمانے میں توہین کی کوشش کی گئی، اور اسی طرح فٹ بال اور کھیل کی چیزوں پر کلمہ لکھ کر تاکہ لوگ اس سے کھیلیں اور یہ تقدس پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں رسم الخط پر حساس ہو گئے کہ کہیں اگر لکھا ہو، لیکن عام لوگوں سے حلوہ پڑھا نہیں گیا۔ اس سے ایک بڑی منفی صورتحال یہ تھی کہ دیکھیں کتنی قرآن اور حدیث سے دوری کی بات ہے کہ لوگ پڑھ نہیں سکے، لیکن شیطان نے یہ بھی نورانی داؤ میں استعمال کیا کہ لوگ اس جہالت میں تنقید کرتے کہ اچھا ہمارا معاشرہ قرآن اور حدیث کی عبارات پڑھنے اور قرآن اور حدیث والی زبان عربی کے رسم الخط سے اتنا ناواقف ہو گیا، یہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہے۔ مگر اس کے بجائے تنقید کا نشانہ وہ لوگ بنائے گئے جنہیں قرآن اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی خوب مہارت حاصل ہے، یعنی علماء، اور کہا یہ گیا کہ یہ دیکھو کہ لوگ جو ہے وہ ان کی وجہ سے ایسا کر۔ لوگ جہالت پہ تنقید کرتے تو جہالت کا حوصلہ ٹوٹتا، مگر اس موقع پر بھی لوگوں نے علماء پر تنقید کی اور علماء پر انگلیاں اٹھائی تاکہ علم حاصل کرنے والوں کا حوصلہ ٹوٹے، تو وہ شیطان کا نورانی داؤ ہی لوگوں کے اوپر مسلط ہوا۔ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے کہ ہماری گفتگو سے اسلام کو نقصان ہوگا، اہل علم و دین کو نقصان ہوگا یا اسلام کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس موقع پر جن لوگوں نے اہل علم پر انگلیاں اٹھائی ہیں انہوں نے شیطانی نمائندگی کی، اور اس سے نقصان جہالت کو فائدہ ہوا اور اہل علم کو نقصان ہوا، اور خود اسلام کے علمی مواد پر زر پڑی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔